علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز ہم لیتے ہیں۔ ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ کسی مسلمان بھائی دکاندار کا کسی مسلمان بھائی کے اوپر قرض ہو، تو وہ جب دکاندار اس سے قرض مانگنے جائے تو وہ اس سے لڑ پڑتا ہے، تب اس دکاندار بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ جی حضور، قرض کا مسئلہ ہے، آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے، جی عمومی طور پر جس شخص نے رقم ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی جو مقروض ہوتا ہے، جی ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر صورت یہ ہے کہ بالخصوص جیسے انہوں نے کہا کہ دکاندار ہیں، عام صورت یہ ہے کہ رقم وغیرہ موجود ہوتی ہے، صحیح، اس کے باوجود ادائیگی میں ٹال مٹول کی جاتی ہے۔ وہ اسی طرح جو ہے وہ قرض بڑھتا رہتا ہے۔ جی 2 لاکھ روپے ہو گئے، 4 لاکھ روپے ہو گئے، اب وہ بیچارہ لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ 10,000 روپے 20,000 روپے پکڑا دیے جاتے ہیں، اور یوں قرض بڑھتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے، جو شخص ایسا ہے جو غنی ہے، جی یعنی ایک شخص نے دوسرے کو کچھ رقم دی یا کچھ مال دیا، اب وہ سامنے والا اس کا مقروض ہو گیا، اب جب یہ شخص لینے کے لیے جاتا ہے، اب وہ سامنے والا جو ٹال مٹول کرتا ہے، جی اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ صحیح، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو غنی ہے اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اب یہ سامنے والے کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ صحیح، ایک تو اس سے مال لے لیا، مال کی خریداری کر لی، سامنے والے نے اس پر احسان کیا کہ اس نے اس کو ادھار مال دیا، صحیح، یہ تو اس کا احسان ہے نا سامنے احسان والے کا کہ اس نے ادھار اس کو مال دیا۔ اب جب یہ لینے کے لیے گیا تو سامنے والا اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہاں، اگر سامنے والے کے پاس، مقروض کے پاس رقم موجود نہیں ہے تو وہ اپنا عذر پیش کر سکتا ہے کہ میرے پاس رقم موجود نہیں ہے۔ صحیح، اب جو شخص لینے والا ہے، جس نے قرض دیا ہوا ہے، جو قرض خواہ ہے، اس پر اب یہ لازم ہے کہ جب سامنے والے کے پاس نہیں ہے تو اب یہ اس کو مہلت دے، اب اس کا مہلت دینا اس کو واجب ہے۔ صحیح، اور اگر بالفرض اس کے پاس ہیں، اس کو معلوم ہے کہ یہ جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے، صحیح، تو پھر بھی یہ دلی طور پر جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہو، دلی طور پر اس کو جو ہے وہ مہلت دے دے، یا ویسے اس کو کہہ دے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ بعد میں دے دیجیے گا۔ صحیح، اگر یہ ایسا کرے گا تو یہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ ٹھیک، مگر جو سامنے والا شخص ہے، غنی ہے، جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے، اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ صحیح، اور مارکیٹ میں عمومی طور پر جو بات رائج ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے۔ وہ صحیح، کیا ہے؟ مال دیتے رہے، 1 لاکھ کا مال سامنے والے سے لے لیا، جب وہ پیسے لینے کے لیے آیا تو اس کو 30,000 روپے دے دیے،
پھر لاکھ روپے کا مال لے لیا، جب وہ پیسے لینے کے لیے آیا تو اس کو 40,000 روپے دے دیے۔ اب سامنے والا بیچارہ اپنے پہلے پیسے بچانے کے لیے مزید اس کو مال دیتا رہتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ 10 لاکھ روپے ہو گئے۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے کاروبار میں ایک انسان کی انویسٹ ہوتی ہے، صحیح، اسی انویسٹ کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسی انویسٹ کا کچھ پرسنٹ پھر اس کو بچ رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ بیچارے کی انویسٹ ساری کی ساری پھنس جاتی ہے۔ صحیح۔ اب جب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی 10 لاکھ روپے ہو گئے اب تو واپس کر دو، صحیح۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہر مہینے آ کے مجھ سے 25,000 روپے لے جانا۔ صحیح۔ اب یہ ہر مہینے 25,000 روپے لے گا تو اس کے بھی کسی کام کے نہیں۔ صحیح۔ یہ کہتا ہے نہیں مجھے اکٹھے پیسے دے دو، کہتا ہے ٹھیک ہے رقم ٹوٹ جاتی ہے۔ 6 لاکھ روپے لے لیں، پھر آپ 10 لاکھ روپے بنتے ہیں، آپ 6 لاکھ روپے لے لیں اور بات ختم کر دیں۔ صحیح۔ اب جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو مارکیٹ والے بیٹھتے ہیں اور مارکیٹ والے بیٹھ کر بھی اسی طرح کا فیصلہ کرتے ہیں صحیح بات کہ بھائی ٹھیک ہے یا تو 25,000 روپے منتھلی لیتے رہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ 10 لاکھ کے 8 لاکھ کر دو یا 6 لاکھ کر دو۔ اب یہ بیچارہ بظاہر رضامند لوگوں کو لگ رہا ہے، مگر یہ مجبوری کی بنا پر رضامند ہوا صحیح کہ 25,000 روپے لینے سے بہتر یہ ہے کہ میں 5 یا 6 لاکھ روپے لے لوں اور باقی چھوڑ دوں۔ صحیح۔ اب اس کا یہ چھوڑ دینا اس کی دل کی رضامندی سے قطعی طور پر نہیں ہے، یہ مجبور ہو گیا، سامنے والے نے اس کو مجبور کر دیا۔ صحیح۔ اس نے اگر وہ 5 لاکھ 6 لاکھ روپے لے لیا اور باقی بظاہر کچھ پیسے اس نے چھوڑ بھی دیے ہیں، صحیح۔ تو قیامت کے دن اس سے ان پیسوں کا حساب ہوگا۔ جو مقروض ہے یا جس نے مال خریدا تھا، جو مدیون ہو گیا تھا، اس سے ان پیسوں کا حساب ہوگا۔ تو طرز عمل یہی ہونا چاہیے، طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ نے کسی سے سودا خریدا ہے، اب وہ آپ سے رقم کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ رقم کا مطالبہ نرم انداز سے کرے، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ معذرت کر سکتا ہے، سامنے والے کو بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بس وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ واپس چلا جائے۔ اب وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، حالانکہ اس شخص کا اس کے اوپر احسان تھا، اب احسان کا بدلہ وہ گالم گلوچ کر کے دیتا ہے، حالانکہ احسان کا بدلہ یہ تھا۔ صحیح۔ قرض کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ قرض اچھے طریقے سے واپس کر دیا جائے۔ تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، سامنے والے کو جھگڑنا نہیں چاہیے، اگر نہیں ہے تو بھی اچھے انداز سے گفتگو کرے، اب اگر ہیں تو پھر تو اگر یہ ٹال مٹول کرتا ہے تو اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مدی چل کے ناظرین، آپ نے قرض کے حوالے سے مفتی صاحب کی گفتگو کو سنا، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص جو کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ اپنے پیسے اس طرح واپس مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ اب قرض لے رہے ہیں، تو یہ نہایت ہی ظلم والی بات ہے۔ پوری صورتیں اس کی بیان کر دی گئی کہ ظلم کی صورت میں بنے گا، کس صورت میں رعایت دی جائے گی، اور بھی جو اس معاشرے کے اندر رائج صورتیں ان کو بھی بیان کیا گیا۔ لہذا کوشش کی جائے کہ اگر ہم پر کسی کا آتا ہے تو مرنے سے پہلے ہم اس کو یہ دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، موت واقع ہو جائے، اور پھر ہم قبر کے اندر اپنے ساتھ یہ قرض والا معاملہ لے جائیں، پھر اس پر وعیدیں بھی ہیں۔ اور ظاہر ورثہ پہ کیا لازم ہوگا اگر بالفرض یہ صورت بن جاتی ہے کہ ہم کسی کا قرض لے کر ہی چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیے، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو تجہیز و تکفین ہے نارملی انداز سے جو کی جاتی ہے، اس کو غسل وغیرہ دیا جائے گا، اس کو کفن پہنایا جائے گا، دیگر جو اس کے نارملی اخراجات ہیں وہ اخراجات کرنے کے بعد سب سے پہلا حق جو میت کے مال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے وہ قرض کا ہے۔ وہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ قرض کا ہے، سب سے پہلے اس کا قرض اتارا جائے گا۔ تو اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی صورت ہوتی ہے، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب وہ مقروض تھا، صحیح، اب ہمارے ہاں بعض اوقات بلکہ اکثر ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو وہاں پر ایک اعلان کر دیا جاتا ہے، جو میت کے ورثاء ہیں وہ اعلان وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب جس شخص نے رقم لینی ہے وہ اچھے انداز سے جا کے میت کے ورثاء سے بات کر سکتا ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص رقم لینے کے لیے جاتا ہے تو میت کے ورثاء اس سے اس کا ثبوت پوچھتے ہیں، صحیح، اور ظاہر ہے پوچھ بھی سکتے ہیں، پوچھنے کی تو شرعی طور پر اجازت ہے، صحیح، یا تو اس کے پاس شرعی طور پر گواہ موجود ہوں، صحیح، اگر گواہ نہیں ہے تو کوئی ایسی پختہ تحریر اس کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ جب قرض کے معاملات کریں، جب لین دین کے معاملات کریں تو ان کو تحریر کر لینا چاہیے، اور تحریر بھی ایسی ہونی چاہیے جو قابل قبول ہے، یعنی گواہوں کے ساتھ تحریر ہو، سائن کے ساتھ تحریر ہو جو کہ قابل قبول ہو، تاکہ بعد میں اب اگر کوئی شخص کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس نے اس سے رقم لینی تھی،
اگر یہ اس کو معاف نہیں کر سکتا، یہ لینا چاہتا ہے، اس نے مال چھوڑا بھی ہے صحیح، تو ضرور اس کی رقم ادا کی جائے گی، مگر یہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب اس کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ موجود ہوگا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین مزید کال لیں گے آپ کی۔ سوال آپ سے یہ تھا کہ ہمارے گھر میں ہم نے کالی ایک کام پہ رکھی ہوئی ہے، وہ ہمارے کپڑے جو وہ دھوتی ہے، تو سم ٹائم کپڑے پلیت ناپاک بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ دھوئے گی تو وہ پاک ہو جائیں گے؟ کیا اس سے ہماری نماز ہو جائے گی؟ آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ جی کیا فرماتے ہیں کپڑے دھونے کے حوالے سے؟ دیکھیں کپڑے دھونے کے حوالے سے شاید انہوں نے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غیر مسلم ہے جس کو کپڑے دھونے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اصل تو کپڑے سے نجاست کا دور ہو جانا ہے کہ جب کپڑے سے نجاست دور ہو گئی، نجاست زائل ہو گئی تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، مگر اس کا شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے۔ اب اگر اس طریقہ کے مطابق نہیں دھوئے جائیں گے، اس طریقے کے مطابق واش نہیں کیے جائیں گے تو اب کپڑوں کی پاکی کا حکم کسی صورت میں نہ ہو سکے گا۔ تو ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کی سائٹ ہے، وہاں سے ایک رسالہ ان کو مل جائے گا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، وہ رسالہ وہاں سے لے لیں۔ اب اس کے مطابق جو ہے وہ سامنے والے کو سمجھا دیں کہ آپ نے اس طرز عمل کے ساتھ، اس طریقہ کے ساتھ کپڑوں کو دھونا ہے، واش کرنا ہے۔ ٹھیک جی اگلی کال۔ قمر مغل چوک منڈا سے جی، میرا سوال یہ ہے دارالفتا مفتی صاحب سے کہ آدمی جو باتھ روم میں جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے تو ہمارے جیب میں بٹوا ہوتا ہے، اس میں جناب یہ ہوتے ہیں کوئی بیج ہوتا ہے اللہ رسول والا ہمارے جیب میں ہوتا ہے، تو ہم کیا بات میں جائیں وہ نکال کے جائیں یا کہ وہ ساتھ ہی لے جائیں جیب میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واش روم جاتے ہیں، اب اصل اس میں مختلف صورتیں بن جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ میں اپنے آفس میں ہوں یا اپنے دفتر میں ہوں، کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں میری بیٹھک ہے 5 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی، پھر سفر کے معاملات ہیں کہ سفر میں آدمی چلتا ہے، لمبا سفر ہے تو واش روم بھی اگر حاجت پڑتی ہے تو ہماری چیزوں میں اس طرح کی مقدس چیزیں ہیں، آیت قرآنی یا جو بھی، تو ہم کیا کریں؟ مطلب ڈائریکٹ واش روم میں چلے جائیں، کسی کو دے کر جائیں؟ دیکھیں اس میں فقہاء کرام نے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں کسی چیز کے اندر بند ہیں، پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے یا کسی دوسری چیز کے اندر بند کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو اب تو لے جانے کی اجازت ہے۔ جیسے تعویذ پہنا ہوتا ہے وہ پلاسٹک کوٹنگ کی ہوتی ہے، چمڑے کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اب اس کو پہن کے جانے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے۔ اور اب ویسے سامنے کوئی بیج لٹکا ہوا ہے، اس پر کوئی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے یا کوئی اور مقدس کلمات لکھے ہوئے ہیں، یا اسی طرح جیب کے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہے جس پہ کلمات طیبات لکھے ہوئے ہیں، تو اب اس کو یوں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ بے ادبی شمار ہوتا ہے۔ اب جو دوسری بات آپ نے کی احتیاط کے حوالے سے کہ جب ایک انسان ایک جگہ پر موجود ہے 5 گھنٹے 4 گھنٹے وہ وہیں پر رہے گا، وہیں اس کو واش روم میں جانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اشیاء نکال کے باہر رکھ دے۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہاں کسی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر یہ باہر رکھ کر جا ہی نہیں سکتا، ایسی کوئی کیفیت ہے، ایسی کوئی صورت ہے، تو اب جیب کے اندر ہیں تو اب اس کو جانے کی شرعی طور پر اجازت ہوگی۔ پھر یہاں پر یہ بھی دیکھا جائے کہ اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کوئی مقدس کلمات لکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ایسا ہے، تو اگر کسی ایسی جگہ پر بھی موجود ہے، راستے میں سفر میں بھی جا رہا ہے، تو وہاں بھی یہ نکال کے باہر رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کے چوری ہو جانے کی تو کوئی اندیشہ ہوتا نہیں۔ تو جتنا زیادہ جو ہے وہ ادب کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسے وائلیٹ ہے کسی کے پاس یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں، اب عموماً پینٹ بھی پہنی جاتی ہے تو وہ پیچھے جو ہے جیب میں وہ رکھتے ہیں اس کو۔ دیکھیے یہ تو ادب کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہی ہے جی، کہ آپ نے اپنے والٹ کے اندر مثال کے طور پر سورہ یاسین رکھی ہوئی ہے، یا چاروں کل کا ایک آپ کو جو ہے وہ پمفلٹ ملا ہے وہ آپ نے رکھا ہوا، کارڈ ملا ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے برکت کے لیے، اور اب آپ نے اس کو پینٹ کی جیب میں ڈال لیا، تو یہ ضرور ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں نا غوث پاک نے بچہ زندہ کیا تھا، کیا ان کی کرامت یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو زندہ فرمایا، تو یہ کرامت مطلب ہے ثابت ہے؟ جی بالکل، کتب میں اس کرامت کا ذکر موجود ہے جی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو زندہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر واقعات جی
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہیں صحیح. اور وہ معتبر کتب میں موجود بھی ہیں. بس یہاں پہ ایک عمومی طور پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سبھی کے ذہنوں میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ زندہ کرنا، زندگی دینا یا موت دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. صحیح. تو کسی شخص کی طرف اس کو کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ صحیح. تو دیکھیں ہم نے شریعت پر چلنا ہے. صحیح. اور یہ جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ مارتا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور زندہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، یہ بھی ایک شریعت کی بات ہی ہے. صحیح. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شریعت کی بات کو ہی لیتے ہیں، ہم قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہمیں ملے گا، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. صحیح. تو جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بے شک یہ ولی ہیں اور نبی کا درجہ ولی سے بڑا ہوتا ہے، مگر بندہ ہونے میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہوتی ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اور اسی طرح دیگر اولیاء کرام کے ساتھ بھی ہے. تو یہ جو مردوں کو زندہ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. صحیح. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کی اجازت دے تو پھر میں اور آپ اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کلام، کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. صحیح. اور یہ جو بات ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں صاف اور واضح الفاظ میں موجود ہے. صحیح. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. عبد الوحید اتاری، داڑھی یا بالوں پر سیاہ مہندی یعنی کلف وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ جی، داڑھی شریف پر یا بالوں پر، سر کے بالوں پر کالا کلر لگانا کیسا؟ دیکھیے سیاہ کلر لگانے کی تو اجازت نہیں ہے. صحیح. اب چاہے وہ کالی مہندی ہو، چاہے کوئی کالا کلر ہو، اس کی تو اجازت نہیں ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو دوسرے کلرز وغیرہ ہیں، نارمل سا ایک براؤن کلر جیسے ہوتا ہے وہ لگا سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے نوجوان طبقہ ہے ہمارے اس معاشرے کا، وہ ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی سے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، کہ نزلے کی وجہ سے ہوئے ہیں، فلاں چیز کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو اب یعنی یوں اس طرح کی باتیں کر کر وہ اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں. تو کیا یہ باتیں مطلب قابل قبول ہوں گی؟ وہ اپنی جگہ پر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صحیح کہ اس عمر میں بال سفید ہو جاتے ہیں جس عمر میں عام طور پر نہیں ہوتے، مگر شریعت کا حکم جو ہے وہ مطلق ہے. صحیح. کہ مرد و عورت دونوں کو ہی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں پر کالی مہندی یا کالا کلر لگائیں. صحیح. اب اس کا حل بھی موجود ہے. صحیح. جیسے وقت سے پہلے اگر بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس کا حل بھی موجود ہے. صحیح. براؤن کلر لگایا جا سکتا ہے، دیگر کلرز وغیرہ ملتے ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں. بلیک لگانے کی اجازت نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں خاص طور پر اس سے منع فرمایا گیا ہے. ٹھیک. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. کیا طالب علم اپنے تمام اساتذہ کو نیاز کا کھانا کھلا سکتے ہیں؟ یہ تحفہ تو نہیں ہے جو ایک رشوت والی صورت بنتی ہے؟ دیکھیں عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. صحیح. بالخصوص جو ہے وہ کسی کی جو دعوت نہیں کی جاتی ہے، جب نیاز کا اہتمام ہوتا ہے تو اس میں اساتذہ کو بھی بلایا ہوتا ہے. صحیح. گھر کے دیگر جو ہے وہ رشتہ دار بھی آتے ہیں، دوست احباب بھی آتے ہیں، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. سب بچہ چھوٹا ہے 4 سال کا، تو وہ کسی قاری صاحب سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کوئی اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، یعنی شاید ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ چھوٹا بچہ ہے تو وہ بے ادبی بھی کرے گا، سپارہ وغیرہ جو بھی سے ہمارا مدنی قاعدہ ہے اس کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ گرے گا بھی، اسے کھیلے گا بھی، یا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی اور بات بھی ہو. دیکھیں بظاہر تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. جی. کہ 4 سال کا بچہ ہے اور 4 سال کے بچے کو عام طور پر پڑھایا بھی جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ قاری صاحب سے وہ پڑھتا ہے. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کر لی جائے، بچے کے ہاتھ میں یوں نہ دیا جائے، پاس بٹھا کر ان کو جو ہے وہ قاعدہ وغیرہ دے دیا جائے اور پھر اس کے ہاتھ میں نہ دیا جائے. جب وہ پڑھ لے تو پڑھنے کے بعد اس سے لے کے رکھ لیا جائے تاکہ بے ادبی وغیرہ نہ ہو. اب بچہ ہے، اس سے اگر گر بھی جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو شریعت لاگو نہیں ہوتی. صحیح. تو بہرحال پھر بھی جب اس نے پڑھ لیا پھر اس سے لے لیا جائے. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. جناب میرا سوال ہے کہ باہر گلی میں کناتے لگا کے اور لوڈ اسپیکر لگا کے لیڈیز کی میلاد کرانا شرعی طور پہ جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہو رہا ہے علاقوں میں؟ دیکھیں یہاں
ایک بات تو یہ ہے کہ عورت کی آواز، عورت کا نغمہ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے خود عورت ہے. ٹھیک ہے. جس طرح عورت پر پردہ لازم ہے تو عورت کی جو آواز ہے اس کے اعتبار سے بھی پردہ ضروری ہے. یہ بھی ایک اعتبار سے ستر میں شامل ہے. صحیح. کہ یہ غیر محارم تک نہیں پہنچنی چاہیے. ہاں جہاں جہاں ضرورت ہے، کہ جیسے عورت گھر میں موجود ہے، باہر کو آیا، ضرورت کی کوئی بات کرنا پڑی، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سخت لہجے سے اس سے بات کر سکتی ہے. صحیح. مگر اس طرح کہ عورت نعت پڑھتی ہے، نعت خوانی کرتی ہے، اچھی آواز اس سے پیدا ہوتی ہے، اب اس طرح کی کیفیت کے اندر عورت کی آواز غیر مرد تک پہنچنا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے. ایک تو یہاں پر یہی بات ہے کہ عورت کی آواز جو ہے وہ بھی ایک اعتبار سے پردے کی چیز ہے. اگر غیر محارم تک جائے گی، عورت ایسا جان بوجھ کر کر رہی ہے تو یہ گناہگار ہوگی. صحیح. تو اس میں عورتوں کی محافل وغیرہ کا جو اہتمام ہے گھروں کے اندر ہی کرنا چاہیے، بغیر مائک کے کرنا چاہیے، اور اگر مائک کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو اس کی آواز محدود ہونی چاہیے. صحیح. دوسری بات انہوں نے کہا کہ گلی میں کناتے لگا کر ایسا کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے گلی محلوں میں اس طرح کناتے لگانا، اس سے حقوق العباد تلف ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں. عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے. یہ تو عورتوں کی محفل ہے، اسی طرح مردوں کی محفل ہوتی ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے. تو جب مردوں کی محفل ہو تو الحمدللہ تقریباً ہر جگہ پر ہی مساجد موجود ہوتی ہے. اب چاہے مسجد کمیٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کوئی بھی طریقہ ہے، تو مسجد کے اندر ہی اس طرح کی محافل وغیرہ ہونی چاہیے. یا مسجد موجود نہیں ہے تو کسی کھلے میدان میں یا کسی ہال وغیرہ میں اس طرح کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ویسے ہی دین اسلام سے، دین سے لوگوں کی دوری ہے. ویسے ہی اس طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ بس کوئی بات ملنی چاہیے اعتراض کرنے کے لیے، دین اسلام کے خلاف گفتگو کرنے کے لیے، تو ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے. اگر اس طرح سے محفل ہوگی، رات کو 2-2 بجے تک محفل ہوگی، اور جو ہے وہ کان پھاڑ آواز کا سلسلہ ہوگا، راستے کو بند کر دیا جائے گا، ٹریفک جیم ہو جائے گی، تو ایک تو شرعی طور پر یہ ویسے ہی درست نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اب اگر ہم ایسا کریں گے، اب اگر دینی طبقہ ایسا کرے گا، اگرچہ وہ بیان کے لیے ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے وہاں بیان ہوگا، نعت خوانی ہوگی، جو کہ جائز کام ہے، نیکی کے کام ہیں، مگر یہ جو طرز عمل اپنایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ خود بخود بھی بدزن ہو جاتے ہیں دین سے، اور بہت سارے لوگوں کو بدزن کر دیا جاتا ہے. تو اس محفل سے، اس بیان سے، اس نعت خوانی سے اتنا فائدہ بظاہر نہیں ہوتا، اتنے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا جتنے لوگ اس کی وجہ سے بدزن ہو جاتے ہیں، 2-2 4-4 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. تو یہ طرز عمل بالکل درست نہیں ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں پر اس بات کا اہتمام کرنا ممکن بھی ہوتا ہے کہ آپ گلی کے اندر محفل کر رہے ہیں، آپ روڈ پر محفل کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک ہال موجود ہے، آپ وہ ہال رینٹ پر لے کر وہاں پر محفل کر سکتے ہیں اور وہاں پر اچھے انداز سے محفل ہو جائے گی. مگر بس ایک طرز عمل بنا ہوا ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں بس اسی جگہ پہ ہم نے محفل کروانی ہے، یہاں سے 25 سال ہو گئے محفل ہوتی ہے، 50 سال ہو گئے یہاں پہ محفل ہو رہی ہے، لہٰذا یہیں پہ محفل کروانی ہے. لوگ روتے رہیں، لوگ پیٹتے رہیں، ٹریفک جیم ہو جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچے، کسی طرح کا کوئی اس انجمن کو جو کروا رہی ہے اس کو کسی طرح کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اور نتیجہ زیادہ تر یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ دین اسلام سے بدزن ہوتے ہیں. جس دین کو پھیلانے کے لیے، جس دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے محفل کا اہتمام کیا تھا، اب وہ محفل اس کا الٹ ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ اکثر جو ہے وہ الٹ نکلتا ہے. تو ایسا نہ کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، حقوق العباد کے حوالے سے بھی اس میں گفتگو کی گئی اس جواب کے اندر کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ روڈ گلیاں بند کر کے اس طرح کی محافل کو سجایا جاتا ہے. اگرچہ نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم سرکار کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں، بیان بھی ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اچھا یہاں پر مفتی صاحب جو ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ ہم یہاں پر یہ بھی سوچیں کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں نعت خوانی کی صورت میں یا جو بھی گلی بند کر کے، روڈ بند کر کے، اس کا درجہ کیا ہے شرعن؟ یہ مستحب ہے، مباح ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اور دوسری طرف لوگوں کو جو تکلیف پہنچے گی، ان کی جو دل آزاریاں ہوں گی، ان کے درجات کیا ہیں؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اتنی تفصیل میں ہم نہ جائیں، بہرحال فقط اس بات کو دیکھ لیا جائے
کہ محفل کروانا جو ہے جائز ہے، جائز شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے جو کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے، محفل کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے، کسی ایسے شخص کو بیان کے لیے بلوایا جائے جو عقائد و نظریات کی اچھے طریقے سے اصلاح کر سکتا ہو، عمل کی بات کرے، جو عمل کے اعتبار سے اچھے طریقے سے اصلاح کر سکتا ہو۔ اسی طرح نعت خوانی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، سب باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، کسی بات میں کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے، سب کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کے لیے ایسے انداز سے کی جائے، ایسی جگہوں پر کی جائے کہ ایک بھی شخص ہمارے اس محفل کرنے کی وجہ سے، دیکھیں جو بھی مسلمان ہے وہ آپ کے نعت پڑھنے سے آپ سے بدظن نہیں ہوگا، تلاوت قرآن پاک سے بدظن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے بیان سے قطعی طور پر وہ بدظن نہیں ہوگا۔ وہ اگر بدظن ہوگا تو اس حوالے سے ہوگا کہ آپ نے روڈ بلاک کر دیا، صحیح، وہ 1 گھنٹے تک ٹریفک میں پھنسا رہا، صحیح، آپ نے جس جگہ پر جس گلی میں محفل کی آپ نے وہاں پر ساؤنڈ سسٹم لگایا، آپ کے اس طرف بھی گھر ہیں اس طرف بھی گھر ہیں، 2 بجے تک آپ نے رات محفل کی، اور طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ یعنی وہاں سے آپ کافی دور بھی اگر موجود ہیں تو آپ سو نہیں سکتے، صحیح، اور جو بالکل ساتھ موجود ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس انداز کو بدلیں، صحیح، دین اسلام کی خدمت کریں، مگر دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے لوگوں کو دین اسلام سے متنفر نہ کیا جائے، صحیح، ان کو نفرت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو، ٹھیک، تو ایسا کام نہ کیا جائے جس سے کہ نفرت پیدا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں پر ایک وسوسے کی کاٹ کر دوں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ گویا کہ دعوت اسلامی ہمارا مدنی چینل نعت خوانی سے منع کر رہا ہے۔ اس جواب میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نعت خوانی نہ کریں، بلکہ یہ کہا گیا کہ نعت خوانی کریں، لیکن اس کے انداز پر گفتگو ہوئی کہ مسجد کے اندر کریں، کسی ہال میں کریں، کسی گراؤنڈ میں کریں، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ احرام جو باندھا جاتا ہے تو کتنے سال کے بچے کو احرام باندھا جائے گا، جیسے 4 سال کا، 6 سال کا، اور جب یہ بچہ عمرہ کرے گا اپنی فیملی کے ساتھ تو کیا اس کا بھی حلق کروایا جائے گا؟ دیکھیے، جو چھوٹا نابالغ بچہ ہے اس کا احرام اس اعتبار سے تو نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احرام اس نے باندھ دیا ہے، اب اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہو گئیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ اس کو احرام کی 2 چادریں جیسے پہنائی جاتی ہیں وہ پہنائی جا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو پہنا سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ احرام کی جو پابندیاں وغیرہ ہیں وہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، وہ طواف بھی کرے گا، وہ صحیح بھی کرے گا، اس کو حلق بھی کیا جائے، نماز جیسے وہ ادا کر پاتا ہے اس طرح سے نماز کی ادائیگی بھی کرے۔ ٹھیک، جی اگلی کال لیں گے۔ تو میرا نام محمد زید ہے کہ میرا کمپیوٹر ہے کہ میں گانے وغیرہ بھرتا ہوں، کارڈ وغیرہ، تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ویسے تو ان کو اپنے سوال کا جواب خود ہی معلوم ہوگا جی، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس کمپیوٹر ہے، جی جی، اور کارڈ وغیرہ جو ہے وہ لوگ میرے پاس لے کے آتے ہیں، میموری کارڈ، اور اس میں لوگوں کو گانے بھر کے دیتا ہوں، تو ظاہر ہے ان کو خود ہی یہ بات معلوم ہوگی، ہر مسلمان کو ہی پتہ ہوتی ہے کہ یہ کام شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو ہے میموری کارڈ فروخت کرنا، وہ خالی میموری کارڈ ہے بیچ رہے ہیں، وہ فروخت کرنا اس کی ایک علیحدہ حیثیت ہے، اور پھر اگر کوئی شخص میموری کارڈ لے کر آتا ہے اس کو گانے بھر کر دینا، یا میموری کارڈ ہی ایسا اپنے پاس رکھا ہوا ہے جس میں آپ نے گانے وغیرہ بھرے ہوئے، سامنے والا لینے کے لیے بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے گانوں والا میموری کارڈ دے دو، آپ اس کو دیتے ہیں، تو یہ ضرور گناہ کے اندر معاملت ہے، گناہ کرنے میں تو یہ ضرور گناہ ہے، گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ ہاں، جو میموری کارڈ آپ نے بیچا ہے، جو میموری کارڈ کی جتنی رقم بنتی ہے وہ رقم لینا بھی جائز ہے۔ اس کے اوپر جو گانے وغیرہ بھر کے دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص میموری کارڈ لے کر آیا، آپ نے اس کو گانے بھر کے دیے، اس کی جو رقم آپ نے لی وہ رقم بھی آپ نہیں لے سکتے، رقم اگر آپ نے لی ہے تو اس رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی فی نفسی اگر دیکھا جائے تو یہ جو آلات ہیں، جیسے مدنی چینل جو آج اپنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے لیے ظاہر ٹی وی ہے، LCD ہے، جو بھی ہے، اب ان کا صحیح استعمال بھی موجود ہے، مدنی چینل ہم دیکھ رہے ہیں، اور غلط استعمال بھی موجود ہے، تو یہ استعمال پر ہی ڈیپینڈ کرے گا۔ جی، استعمال پر ہی ڈیپینڈ کرے گا۔ ظاہر ہے جب وہ میموری کارڈ کی بات ہوئی کہ جب اس کے پاس میموری کارڈ موجود ہے، یہ خالی دے دے گا تو کوئی حرج نہیں، تو اس کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سامنے والا کیسے استعمال کرتا ہے یہ اس کے استعمال پر ہے۔ ٹھیک، جی اگلی کال لیں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کسی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ عورتوں کو سورۃ یوسف کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے؟
جی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہ منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو نہ پڑھائی جائے. ہاں وہ دیکھیے وہ اس اعتبار سے ہے کہ سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے متعلق کافی ساری گفتگو ہے. صحیح. اور عورتوں کے عشق محبت کے بارے میں کافی ساری گفتگو ہے. تو عورت کا ذہن جو ہے وہ اس اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. اللہ جب وہ اس کو پڑھتی ہے تو اس کا ذہن اسی طرف مائل ہوتا ہے. حالانکہ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے اس واقعہ کو حقیقی طور پر پڑھا جائے تو واقعتاً آپ دین کی طرف مائل ہوں گے, آپ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوں گے. صحیح. اگر اس کے جو مثبت پہلو ہیں فقط انہیں کو لیا جائے. صحیح. اگر دوسرے پہلو پر ہی نظر رکھی جائے اور اسی پہلو کو ہی فوکس کیا جائے تو پھر ظاہر ہے انسان غلط راستے پر جاتا ہے. تو کیونکہ اس میں عورتوں کا مکر و فریب بھی بیان کیا گیا ہے تو اس وجہ سے اس کی ممانعت ہے. باقی یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کرنے میں تو شرعی طور پر کوئی بات نہیں ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ یوسف کے حوالے سے جو منع فرمایا, حالانکہ قرآن مجید اس کی تفسیر تو فی زمانہ اپنی بچیوں کو موبائل دینا اور اس طرح کی سہولت دینا, گھر میں ایسی سہولت فراہم کرنا کہ وہ ہر طرح کا چینل دیکھیں, یہ کتنا نقصان دہ ہوگا, کتنا تباہ کن ہوگا. اور آئے دن اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں, آتے رہتے ہیں. تو لہذا قرآن مجید کے ایک سورت کے حوالے سے کہا گیا کہ سورہ یوسف کی جگہ سورہ نور کا تذکرہ آیا کہ سورہ نور کی تفسیر کا کہا جائے. تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ باجماعت نماز ہو رہی ہے, اس کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ کی بھی قرات کا مسئلہ. دیکھیں امام کے پیچھے قراءت کرنے کی اجازت نہیں ہے. احادیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ امام تمہارا ضامن ہے. صحیح. جب وہ تکبیر کہے تو اس وقت تم بھی تکبیر کہو, اور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو. صحیح. اب چاہے امام جہری قراءت کرتا ہو چاہے سری قراءت کرتا ہو, دونوں ہی صورتوں میں مقتدی کو قراءت کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. جن احادیث طیبہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے, یعنی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے, تو علماء نے فرمایا کہ ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص انفرادی طور پر اپنی نماز پڑھتا ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہے. کیونکہ امام کے بارے میں الگ سے حدیثیں موجود ہیں کہ فرمایا گیا کہ امام ضامن ہے, جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو. تو وہ احادیث انفرادی طور پر جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہیں, اور جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو, یعنی چاہے امام بلند آواز سے قراءت کر رہا ہو چاہے آہستہ آواز میں قراءت کرے, تو اب اس کے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی, یعنی قراءت نہیں کی جائے گی. ٹھیک. جی اگلی کال. آپ جو سبحان بات کر رہا ہوں سر, یہ پرائز بونڈ کے والے سے پتہ کرنا, یہ پرائز بونڈ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ جو پرائز بونڈ کا انعام کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جائز ہے. پرائز بونڈ کا انعام جائز ہے شرعی طور پر, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک اور بھی پرائز بونڈ شروع کیا گیا تھا. اولاً تو پرائز بونڈ کی حیثیت اس طرح سے تھی کہ آپ نے 25,000 روپے کا پرائز بونڈ خریدا, صحیح, آپ نے 7,500 روپے والا پرائز بونڈ خریدا. اب آپ نے جب خریدا تو آپ کے ساتھ یہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی یہ خرید کے لے جائیں اور مہینے بعد 2 مہینے بعد یا 5 سال کے بعد آپ کو اس کے اوپر انعام دیا جائے گا. کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو پھر اس کو سود قرار دیا جا سکتا ہے, پھر یہ واقعتاً سود ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ پرائز بونڈ خریدتے ہیں, آپ لے جاتے ہیں, اگر انعام نکلے گا, کروڑوں روپے کے اعتبار سے جو ہے وہ پرائز بونڈ خریدے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں, اگر انعام نکلے گا تو آپ کو مل جائے گا, انعام نہیں نکلے گا تو آپ کو نہیں ملے گا. آپ کے وہ پیسے آپ کے کیش ہیں, کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. صحیح. اگر معاہدہ ہو, ہم پرائز بونڈ لینے کے لیے جائیں 15,000 روپے والا, اگر ہم پرائز بونڈ لیں اور سامنے والا ہم سے یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ 5 مہینے کے بعد آ کر 15,000 روپے والا پرائز بونڈ ہمیں دے دیجیے گا اور 1,00,000 روپیہ ہم سے لے جائیے گا, تو یہ ضرور سود ہوگا. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں ایک پرائز بونڈ مزید اور بھی شروع ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, 40,000 روپے والا جو پرائز بونڈ شروع ہوا تھا, تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ 40,000 روپے والا جو پرائز بونڈ ہے اس پہ منتھلی یا 3 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ نفع دیا جائے گا, اور وہ نفع طے تھا اور وہ ضرور سود ہے. ٹھیک. یہ SMS آیا ہے کہ اگر کسی کی کمر میں, کڈنی, گردوں میں, ٹانگوں میں درد ہو اور اس کے لیے رکوع کرنا سجدہ کرنا بھی دشوار ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ دیکھیں ایسا شخص جو واقعتاً سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے, یعنی وہ سجدہ نہیں کر سکتا, تو اب قیام اس سے ساکت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا قیام اب سے اس شخص ساکت. سے جو ہے وہ قیام ساکت ہو جاتا ہے، تو اب یہ بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. آپ جو سبحان بات کر رہا ہوں سر، یہ پرائز بونڈ کے والے سے پتہ کرنا، یہ پرائز بونڈ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو ابھی اس کا جواب تو عرض کیا ہے. جی اگلی کال. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیوی اپنے شوہر کو نام سے بلا سکتی ہے؟ جی بیوی اپنے شوہر کو نام سے بلا سکتی ہے. دیکھیے یہ مختلف قوموں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر الگ الگ اس کا جو ہے وہ طرز عمل ہے. صحیح. بعض جگہوں پر تو ایسا ہے کہ بیوی اگر اپنے شوہر کا نام لیتی ہے تو اس کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، تو ظاہر ہے ایسی جگہ پر عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی اس کو بے ادبی شمار کیا جاتا ہے. اور بعض جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر ایسا نہیں ہوتا، یعنی بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر پکارتی ہے اور اس قوم کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس خاندان کے اندر اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو اب اگر نام لے کے پکارتی ہے تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. مگر چونکہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے وہ ادب کے مقام پر ہے، یعنی بیوی پہ لازم ہے کہ شوہر کا ادب کرے، اس کی تعظیم کرے. تو اب بیوی کو چاہیے کہ بہتر یہی ہے کہ اس کا نام نہ لے، کسی اور انداز سے ہی پکارے. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی کام کی صورتیں ہیں الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں بھی شرکت کیجیے. انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بڑے اچھے سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر نماز، ذکر، دعا، نماز، حلقے، اور پھر یہ سلسلہ اشراق چاش تک، یعنی پوری رات پھر یعنی قیام کی صورت بنتی ہے کہ ہم اجتماع گاہ میں اعتکاف کریں، پھر وہاں پر آرام کریں، تہجد پڑھیں، فجر کی نماز با جماعت ہو. تو ایک بہت پیارا اس کا جدول ہے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ ضرور اس میں شرکت کیجیے. اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں یہ صورت نہیں بن رہی تو مدنی چینل پر بھی الحمدللہ یہ اجتماع براہ راست دکھایا جاتا ہے، تو اس طرح بھی آپ کی شرکت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.